السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے نور الدین بنگلہ دیش سے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا، اہل حدیث، دیوبند یا بریلوی؟ بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، جو جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا یا کون دوزخ میں جائے گا۔ کسی مخلوق پر یہ حق نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ جج کرے کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی ہے۔ لیکن ہاں، ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے یا کون لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ اگر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 یا 71 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اچھا، جو یہ آیت ہے، اس طرح کی اور سی بہت سی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ چیز بہت سمجھنے والی ہے۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ میں تو رسول کو مانتا ہوں، میں تو رسول کو مانتا ہوں، میں تو رسول کو مانتا ہوں۔ سب اسی چیز کا دعوت کرتے ہیں کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ چلیں، ان کا جو سوال تھا یہ پوچھ رہے تھے کہ ان تینوں میں سے جنت کون جائے گا، دوزخ کون جائے گا۔ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے ایکچولی، کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی ذات فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو لیبل ہیں، یہ ٹائٹل کہاں سے آئے ہیں، پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ان میں جو سب سے پہلے ہیں، چلے بریلوی فرقہ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پوچھنے والے جو بھائی ہیں، انہوں نے ایک لیبل سے بات کی ہے کہ یہ بریلوی، دیوبندی ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک بریلوی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بریلویزم کا ایک فرقہ تھا، یہ اگر ہسٹری کی کتابوں میں دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلے 19ویں صدی کے بگننگ میں شروع ہوا تھا، اور ان کے جو فاؤنڈر تھے وہ احمد رضا خان بریلوی تھے، جن کو بریلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں ایک جگہ تھی بریلی، اور یہ جو جتنی تعلیمات کا سلسلہ تھا یہ احمد رضا خان نے وہیں سے شروع کیا تھا۔ تقریباً آئی تھنک 1905 یا 1903 سم تھنگ لائک دس، ان دا بگننگ آف دا 19th سینچری میں یہ شروع ہوا تھا۔ اور ان کا جو عقیدہ وغیرہ تھا یہ تصوف وغیرہ اور صوفیزم وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، ان کی جو تعلیمات کا سلسلہ تھا یا انہوں نے اپنی جو سسٹم تھا پوری دنیا میں، یہ اس وقت بہت انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہ ملتا ہے، ان کے تعلیمات کے ادارے وغیرہ جیسے منہاج القرآن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا فرقہ ہے جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، ایکچولی دیوبندی ایک فرقے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ویسے ہی ایک پہچان کا ایک لیبل بن چکا ہے، کیونکہ انڈیا میں تقریباً 1865 یا 1867 میں یہ اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی تھی، جو ان کے اسکول کا نام تھا ایکچولی دارالعلوم، اور ایک اس جو ایجوکیشن کے سسٹم کی جو بنیاد تھی ان کو رکھنے والے تھے رشید احمد گنگوہی نام تھے ان کا، اور دوسرے تھے قاسم ننوتوی، ٹھیک ہے، اور کچھ علماء وغیرہ تھے، لیکن یہ ان کے مین فاؤنڈر تھے جنہوں نے یہ سسٹم شروع کیا تھا تقریباً 1865 یا 1867 وغیرہ کے، مجھے ابھی تک تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن ہسٹوریکل کتابوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا جو جتنا بھی ایک بنیاد رکھی گئی تھی انڈیا میں رکھی گئی تھی، یہ دونوں فرقوں کی ایک شروع ہوا تھا 19th سینچری کے بگننگ میں بائی دا نیم آف احمد رضا خان، اور یہ جگہ کا نام تھا بریلی، اور ان کے پوری موومنٹ کو ایک بریلویزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسرا فرقہ تھا جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، دیوبندی ایک جگہ کا نام ہے جس کو انڈیا میں ایک دیوبند جگہ نام ہے، اور یہ جو اسکول کا نام تھا، سب سے پہلے جو اسکول کا نام رکھا گیا تھا وہ تھا دارالعلوم کے نام سے، ٹھیک ہے، اور یہ رکھا گیا تھا 1865 یا 1867 میں۔ اچھا، یہ جو دیوبند میں دارالعلوم کا جو سسٹم شروع ہوا تھا،
اسی سسٹم میں جو ایجوکیشن آگے جو بڑھی گئی تو اسی لینیج میں محمد الیاس پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کا سب سے پہلے اس کام کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ تھی تقریباً 1925 یا 1927 وغیرہ میں ان کی بنیاد رکھی تھی، جہاں سے یہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا سسٹم وغیرہ چل رہا ہے۔ تو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو دارالعلوم کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، اٹ واز اسٹارٹیڈ ان انڈیا، اور یہیں سے جو ان کی جو سب برانچ تھی دیوبند کی، ان کی جو سب برانچ ہے وہ ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت والوں نے یہ جو محمد الیاس تھے، انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ یہ 6 پوائنٹ جو ہیں، ان کا عقیدہ تھا یہ 6 پوائنٹ کی جو ہے نا ایک سسٹم چلایا جائے تاکہ دنیا میں ایک دین پھیلانا آسان ہو جائے۔ لیکن چونکہ انہوں نے قرآن یا احادیث وغیرہ کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے پھر اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ سو دے ہیو دے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ فالوئنگ دے اون سسٹم۔ اچھا، اس کے علاوہ جو تیسرا ہے اہل حدیث، پہلے یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اہل حدیث کسی فرقہ کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، احادیث کو فالو کرنے والے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی ان کا کوئی لیبل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی فرقہ ہے۔ تو بیسیکلی کیونکہ آج کل فرقے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک نام کی پہچان لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، یا میں دیوبندی ہوں، یا میں بریلوی ہوں، یا میں صوفی ہوں، چشتی ہوں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج کل اتنے فرقے وغیرہ بن چکے ہیں، تو یہ ایک نام رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث کہنے کا مطلب ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک لمیٹڈ ہوں۔ اچھا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہیں ان کو بھی حدیث کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو زیادہ تر کامن ایک سسٹم بن چکا ہے، اس کو اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے آپ کو انہوں نے ایک ریسٹرکٹڈ اور ایک اپنی لمیٹیشن بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے جو بھائی نے سوال کیا ہے بنگلہ دیش سے، نام ہے نور الدین، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ اچھا، جنت میں جانے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں، کون لوگ دوزخی ہیں۔ اچھا، جنت میں جانے کی جو مین فنڈامنٹلز ہے وہ ہے عقیدہ، ہم کس کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سے ایسے ہیں اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ میں فلانے لوگوں کے ساتھ ہوں، یا میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، یا میں ان کے ساتھ ہوں لیکن اندرونی طور پر ان کے جو ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا ہے ان کے ایک دل میں بیٹھ چکا ہے۔ اب وہ اسی ایجوکیشن کے سسٹم کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہے اور اس کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کا مسئلہ اور یہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اب سمجھیں کہ یہ کچھ علماء ہیں، ٹھیک ہے، کچھ علماء ہیں، یہ جتنے بھی علماء ہیں دے بلونگ ٹو گروپ اے۔ اب جتنے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، جتنی بھی پبلک آ رہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گروپ اے میں ہی باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ گروپ اے بھی کوئی چیز ہے یا گروپ سی بھی کوئی چیز ہے یا کوئی اور بھی گروپس ہیں، چلے ان سے بھی تعلیم لیتے ہیں، ان سے بھی تعلیم لیتے ہیں۔ اور مین چیز ہے قرآن اور حدیث کی بھی تعلیم چیک کرتے ہیں کہ سب کو کمبائن کر کے دیکھیں کہ کون صحیح ہے کہ کون غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک گروپ اے میں جو اسکولس و ایجوکیشن یا انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں یا یونیورسٹیز وغیرہ ہیں یا مدرسہ وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ہیں، اب سمجھیں کہ یہ جو کیٹیگری والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ ایک سرکل میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اچھا، یہ جو گروپ نمبر 2 ہے، گروپ 2 نے اپنے ہی علماء کے ایک سرکل میں اپنے آپ کو ایک بند کر دیا ہے کہ یہی حق ہے اور یہی صحیح ہے اور یہی جنت میں جائیں گے۔ اچھا، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہی صحیح تعلیمات ہیں اور یہی علماء صحیح ہیں اور یہی صحیح ہیں۔ اچھا، ایک تیسرا گروپ ہے جو نیوٹرل ہے۔ اچھا، وہ جو نیوٹرل گروپ ہے یہ وہ گروپ ہے قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہے، جو
جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات پر اپنے آپ کو ایک لمیٹیشن میں باندھا جائے، لیکن گیٹ مور اوپینینس فرام ادر اسکالر. چلیں یہ گروپ اے والے علماء ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ گروپ بی والے علماء ہیں، ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سکھا رہے ہیں، اور یہ دوسرے گروپ والے کیا سکھا رہے ہیں، اور یہ تیسرے گروپ والے کیا سکھا رہے ہیں. لیکن ان سب کو کمبائن کر کے ہم قرآن کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا فرما رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا فرما رہے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل ایک دفعہ جب یمن جا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم یمن کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جو اللہ کی کتاب لے کے جا رہا ہوں اس کی تعلیم جاؤں گا. اچھا، جب انہوں نے کہا کہ میں تعلیمات کے لیے جا رہا ہوں اور سب سے پہلی چیز جو میں لوگوں کو بلاؤں گا یہ ہے توحید، یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی توحید کی طرف پہلے لوگوں کو بلانا ہے، پھر باقی بعد میں. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان سے کچھ اللہ کی کتاب سے کچھ مطلب کہ کچھ آنسر نہیں ملتا یا تمہیں پرابلم وغیرہ آتی ہے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو یہیں سے میرا جواب ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے بھی کچھ سورسز نہیں ملتے، اگر تم ان سے بھی کچھ سکھا نہیں پاتے یا سم تھنگ جو اس کی بھی تعلیمات میں تمہیں کوئی جواب نہیں ملتا، پھر کیا کہو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ دین آئی ول یوز مائی اون ججمنٹ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ ناؤ یو آر آن دا رائٹ پیتھ. اچھا، اب اس بات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس بات میں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے، اللہ کی کتاب کو فالو کیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے. یہاں تک ہماری لمٹ ہونی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی علماء ہیں ان کی جو اوپینینز ہے اس کو سنا جائے، ان کو قرآن اور حدیث سے کمپیئر کیا جائے، اور لیکن خود کی ججمنٹ کی جائے. اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے 99% لوگ جو ہیں، سمجھے کہ 99 لوگ اگر ایک فرقہ کو فالو کر رہے ہیں یا ایک عقیدہ کے یا ایک ہی گروپ میں ہیں تو ایک باقی رہ گیا. اب 99% جو لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں. اب ایک آدمی کے دل میں آتا ہے کہ یار اگر میں نے ان کو فالو نہیں کیا تو میں تو ایک اسٹوپڈ آدمی ہوں، یا تو میں جاہل لگوں گا یا تو میں بے وقوف ہوں اگر میں ان کو نہیں فالو کروں گا، کیونکہ 99 لوگ جو ہیں وہ یہی ہیں اور میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں؟ میں ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ اس کو مجبور کیا ہوا ہے کہ اگر 99% لوگ غلط کر رہے ہیں تو تم بھی ان میں چلے جاؤ. اب ایسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسے سارے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جا. سو یوز یور اون ججمنٹ، کہ قرآن سے تعلیمات لی جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لی جائے، ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، جتنے بھی علماء ہیں ان کی باتوں کو کمپیئر کیا جائے، لیکن خود کی ججمنٹ کی جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ بلائنڈلی. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، ہم آلریڈی ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اب نیا سسٹم شروع کریں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے، تو جب یہ کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ سب کر رہے ہیں تو میرے گھر والے ایسے کرتے ہیں، میرے ماں باپ ایسے کرتے ہیں، میرے دادے پردادے یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ ہماری لوکل مسجد والے امام ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایسے کریں گے تو ہم لوگ تو بے وقوف لگیں گے اگر میں نہیں کروں گا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ بھٹکنے کی یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو اور فرقہ واریت میں مت پڑا. اچھا، فرقہ واریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرقہ واریت ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان یہاں پہ ماتھے کے اوپر لیبل لگا کے گھوم رہا ہے، یا کچھ ایسا نہیں ہوتا جو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں یہ فرقہ کو فالو کرتا ہوں. فرقہ کو فالو کرنے کا مطلب ایک نیچرلی ہی ایک انسان، اگر آپ سمجھے کہ ایک پرٹیکولر جماعت ہے یا ایک پرٹیکولر مومنٹ ہے، اگر میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، سو دیٹ مینس کہ مجھے یہاں پہ خود کے اوپر لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں، بیکاز بائی نیچرلی میں ان کے ساتھ ہوں، بیکاز آئی ایم فالوئنگ دیئر ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. اب دوسری جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جتنے بھی مدارس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات بھی خود ڈیفرنٹ ہوتی ہے.
قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہوتی ہے. ان کے جتنے بھی علماء وغیرہ ہوتے ہیں سب کی تعلیمات کا سسٹم الگ ہوتا ہے. لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے. جو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ باندھ کے نہیں رکھتا, نہ وہ لیبل لگاتا ہے, لیکن اپنے آپ کو صرف کہتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہوں. پھر ان کے علاوہ کیا ہے کہ پھر صرف ایک یہ وہ نشانی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.